ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ پہاڑیوں کے درمیان بسی ایک چھوٹی سے گاؤں میں راجو نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ راجو ایک غریب کسان کا بیٹا تھا جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دن رات محنت کرتا تھا۔ گاؤں ہنسی اور کہلتے پھولوں کی خوشبو سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ غربت کی تلخ حقیقتوں سے بھی واقف تھا۔ ان کی مالی جدوجہد کے باوجود راجو ایک روشن اور پر امید بچ تھا۔ اس کے پاس سونے کا دل اور خوابوں سے بھرا دماغ تھا۔ ہر صبح وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ بیدار ہوتا، زندگی نے اس پر ڈالی گئی چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار۔ اسے سیکھنے کا بڑا شوق تھا اور وہ اپنا فارغ وقت گاؤں کے اسکول ٹیچر سے مستعار کتابیں پڑھنے میں گزارتا تھا۔ راجو کا خاندان مٹی اور بھوسی سے بنے ایک معمولی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ ان کے پاس زمین کا ایک چھوٹا ٹکڑا تھا جہاں وہ فصلیں اگاتی تھی جو اکثر ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بمشکل ہی پیدا ہوتی تھی۔ اس کی والدین نے انتھک محنت کی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ وہ غربت کی کبھی نہ ختم ہونے والے چکر میں پہنچ گئی ہیں۔ ایک دن جب راجو قریبی جنگل کی تلاش کر رہا تھا، اس نے درختوں کے درمیان چھپی ایک پرانی لاوارث لائبریری سے ٹھوکر کھائے۔ لائبریری کسی زمانے میں علم کا خزانہ تھی، لیکن برسوں سے اس کا استعمال ختم ہو گیا۔ راجو کی آنکھیں جوش و خروش سے چمک اٹھیں جب اسے سیکھنے کے پیاس بجھانے کے لیے کتابوں کا ایک نیا ذریعہ ملا۔ اس دن سے راجو اپنا زیادہ تر فارغ وقت لائبریری میں گزارتا تھا۔ وہ خود کو کتابوں کی دنیا میں غرق کر دے گا، دور دراز کی زمینوں، عظیم موجدوں اور الہام کی کہانیوں کے بارے میں سیکھے گا۔ جتنا وہ پڑھتا گیا، اتنا ہی اس نے غربت کی چنگل سے نکلنے اور اپنی خاندان کے لیے بہتر زندگی گزارنے کی خواب دیکھے۔ ایک دن اس نے ایک کتاب دریافت کی جس میں پسماندہ بچوں کے لیے وظائف اور تعلیمی مواقع کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ راجو کے دل نے ایک دھڑکن چھوڑ دی اور اس نے اپنی خلاف کھڑی مشکلات کے باوجود اپنی تعلیم جاری رکھنے کا پخت فیصلہ کیا۔ اس نے گاؤں کی اسکول ٹیچر مسٹر گپتا سے رابطہ کیا اور اسکالرشپ کے لیے درخواست دینے کے بارے میں رہنمائی حاصل کی۔ مسٹر گپتا راجو کے عزم سے بہت متاثر ہوئے اور درخواست کے عمل میں اس کی مدد کرنے پر رضامند ہوئے۔ دونوں نے مل کر ایک دلکش خط تیار کیا جس میں راجو کی حالات اور اس کی تعلیم حاصل کرنے اور اپنی خاندان کی حالت کو بہتر بنانے کی اس کی جلتی خواہش کی وضاحت کی گئی۔ مہینے گزر گئی اور راجو کی درخواست قبول کر لی گئی۔ اسی قریبی قصبے کی ایک معزز اسکول میں داخلے کے لیے اسکالرشپ سے نوازا گیا۔ اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی اور اس نے اس موقع کے لیے آسمان کا شکریہ ادا کیا۔ غیر متزلزل لگن کے ساتھ راجو نے اپنی پڑھائی میں مہارت حاصل کی اور ایک ہونہار طالب علم کی طور پر ابھرا۔ ان کی سیکھنے کی شوق اور استقامت نے اپنی اساتذہ اور ساتھی طلباء کی توجہ مبذول کرائے۔ وہ جب بھی